ماموں سے پردہ نہیں ہے، چچا زاد پردہ ہے، ماموں زاد پردہ ہے، خالہ زاد پردہ ہے، پھوپھی زاد پردہ ہے۔ یہ سارے احکام کس لیے دیے گئے؟ گھر کے اندر بھی ستر اور نگاہیں نیچی۔ مولانا حمید الدین فراہی نے ایک نقطہ بیان کیا کہ سورہ احزاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ۔ جب اے نبی کہہ دیجئے قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر، کوئی عربوں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں، گھر میں ان کے ایک دوپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے، خمار، خمرہن کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر۔ گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا۔ اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے، اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی، اس لیے کہ تو ساری بات ہی ازواج مطہرات سے جو ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسوہ بنے مسلمان خواتین کے لیے۔ ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ جو گھونگھٹ کا تصور بعد میں ہوا ہے، یہ ہے تیسرا پردہ، ستر کی حد تک ہے ستر آپ نے، اور اس میں بھی کیسے کیسے احکام دیے گئے۔ لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، تو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہیں، اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے۔ اور اس پر اضافہ وَاضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی روڑنیوں کے، یہ خمار آگے آگے اوڑھنی ہوتی ہے، اس کے بکل مار لو، تاکہ نسوانی حسن کا ایک بڑا حصہ ہے یہ چھاتی جو ہے، اس کو اور ایک کور ایڈیشنل مل جائے۔ کرتا تو ہے ہی، لیکن وَاضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ، خمار کی جمع خمر، سورہ احزاب میں آیا جلابیب، جلباب کی جمع، وہ بڑی چادر جس میں لپٹ کر گھر سے نکلتی تھی، لیکن یہ کہ یہاں پر خمرہن، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو جو گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو وہ سر پر بھی ہو اور اس کا ایک بکل جو ہے تمہاری سینے پر بھی آ جائے، ایڈیشنل کورنگ۔ اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو، باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے، بھائی کی نگاہ نہ پڑے۔ اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور آج انسسٹ جو ہے، باپ کا بیٹی سے ملوث ہو جانا اور بیٹے سے ماں کا ملوث ہو جانا اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان، یہ اس قدر پھیل چکا ہے۔ امریکہ کے اندر وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، سب سے مہنگی دوائیاں جو ہے وہ دماغی امراض کی ہیں، اور وہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ انسسٹ جو ہے، حرام رشتوں کے اندر جو ہے اگر زنا کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سب سے بڑا سبب ہے دماغی امراض کا اس معاشرے کے اندر۔ فطرت کے خلاف جو کام ہوتا ہے، طبیعت یہ بات تو کرتی ہے نا، شوق تو ہوتا ہے، پھر دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے 3 پردے ہیں مسلمان عورت کے، جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب طلوع ہوا ہے۔ اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے۔ ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے، تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس، خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے۔ بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر پھینک دیا، اور وہ سال سال بھر ترستے رہتے ہیں، کوئی نہ بیٹا آتا ہے نہ بیٹی آتی ملنے۔ بس ٹھیک ہے نا، ہم نے فریج دے رکھا ہے، سب کچھ سامان وہاں پہ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن دے رکھا ہے، اپنا وقت گزاریں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہے۔ اب تو یہاں تک نوبت آئی ہے کہ پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ کرسمس پر یقینی ہو جاتا تھا کہ بیٹا بیٹی ملنے آئیں گے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ خاندانی نظام کیسے قوی ہوگا؟ لڑکا ایک خاص عمر کا ہوا، جاؤ اب نکلو گھر سے، اب جاؤ اپنی کوائی کرو اور کھاؤ، ہم سے معاملہ ختم ہے۔ لڑکی جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ لڑکا لڑکی بھی پھر وہی کریں گے، بعد میں اٹھا کر پھینکیں گے آپ کو، گھر میں نہیں رکھ سکتے، ہماری آزادی میں مخل ہوتے ہیں۔ تو معاشرتی نظام، میں نے آپ سے عرض کیا، پہلا اصول کیا تھا؟ تمام انسان مساوی، اور اس پر گواہی میں نے کس کی دی؟ شاطم رسول ایچ جی ویلز کی۔ اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی،
جو تازہ ایڈیشن اب مارکیٹ میں ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے جو میں نے آپ کو سنایا. جو نئے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتری کہ ایچ جی ویلز کا یہ جملہ بھی شامل رہنے دیا جائے, نکال دیا گیا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ جدید کوئی ایڈیشن دیکھیں اور اس میں تلاش کریں, نہ ملے تو آپ سمجھے کہ میں نے کوئی غلط بات آپ سے کہی ہے. لائبریریوں میں پرانے ایڈیشن مل جائیں گے, جائیے اور دیکھیے. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جو حضور کا چیپٹر ہے کھول کر پڑھیے, آپ کو مل جائے گا جملہ. Although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. اور یہ مساوات انسانی مرد اور عورت کے درمیان بھی ہے. فرق انتظامی ہے, اس کو نوٹ کر دیجیے. ایک دفتر میں ایک افسر ہے, ایک کلرک ہے, ایک چپراسی ہے, بحیثیت انسان برابر ہے. اس انتظامی سٹرکچر میں تو برابر نہیں ہے. آفیسرز کے اختیارات کیا ہیں, چپراسی کے کیا ہیں, کلرک کے کیا ہیں. حالانکہ ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ برابر ہے, ایک ووٹ اس کا, ایک ووٹ اس کا ہے. کیا آفیسر کے 4 ووٹ ہیں, چپراسی کا ایک ہے؟ نہیں, ایک ووٹ برابر ہے. ایز سٹیزنز آف دی اسٹیٹ دے آر ایکول. لیکن جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تو ایکول نہیں ہے. یہ فرق ہے کہ جس کو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے. حالانکہ اس سے زیادہ لاجیکل بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک خاندان کا ایک سربراہ کسی انسٹیٹیوشن کا ایک ہی سربراہ ہوگا. وزیر 10 رکھ لے, پرائم منسٹر تو 2 نہیں ہو سکتے, پرائم منسٹر ایک ہوگا. نائب صدر 10 رکھ لے, صدر تو ایک ہی ہوگا. انتظامی ہے, یہ نہیں ہے کہ عورت گھٹیا ہے, نہیں, مرد اور عورت مساوی ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش اس وقت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے. دجالی فتنہ جو ہے, دجال اکبر جب آئے گا, ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا. دجالی فتنہ آ چکا ہے. جیسے حضور نے ایک مرتبہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا. خطبہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اے لوگوں, تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. آیا تو نہیں ابھی, شعبان کا دن سایہ آ گیا ہے. یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا, دجالیت پوری آ چکی ہے. اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں لاہور میں ایک تقریر میں. 3 لحاف, جیسے ملیریا کا جب حملہ ہوتا تھا, اب تو بہت کم ہو گیا ملیریا, تو جو سردی چڑھتی تھی, کپ کپی ہوتی تھی, ایک رضائی ڈال دیجئے, دوسری ڈال دیجئے, تیسری ڈال دیجئے, تو 3 رضائیاں یا 3 لحاف گلوب کے گرد لپٹ گئے. دجالیت کے 3 شیڈز. سب سے اوپر سیکولرزم, سیاست سے, ریاست سے, سیاسی نظام سے, معاشرتی نظام سے, عدالتی نظام سے, قانون ساز